لیکن اب سیدھے سیدھے انہوں نے آپ سب کو ملاقات کرنے کی دعوت دی ہے، تو کیا آپ ملاقات کرنا چاہیں گے ویسی صاحب سے؟ جی میں نے ان کا یہ تازہ ویڈیو دیکھا ہے، میں اس کا بہت خیر مقدم کرتا ہوں، کھلے دل سے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ بہت ہی مناسب بات انہوں نے کہی ہے، اگرچہ دیر سے کہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ علماء کرام، میں ان سب کا احترام کرتا ہوں، میں ان بزرگوں کا بہت احترام کرتا ہوں، اور اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے میری بات سے تو مجھ سے ملاقات کریں، رابطہ کریں۔ یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور میں ظاہر ہے کہ ان بڑے علماء میں سے تو نہیں ہوں، لیکن میں، آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اگر میری صحت اس لائق ہوتی تو میں تلاش کر کے ان کے پاس خود پہنچتا، لیکن وہ بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میری صحت کیسی ہے، جیسی معذوریاں میرے ساتھ لگ گئی ہیں۔ تو میں تو ان سے گزارش یہ کروں گا، اگر آپ کے چینل کے ذریعے میری بات ان تک پہنچ سکے، کہ وہ تو آج کل زیادہ تر اوقات اتر پردیش میں ہی ہیں، اور میں بھی اتفاق سے ابھی اگلے 2-3 دن 4 دن یو پی ہی میں ہوں، تو اگر وہ کہیں کوئی وقت نکال لیں اور ملاقات کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں نے تو کوئی الزام ان پر بالکل نہیں لگایا، جیسا کہ آپ نے کہا، میں نے تو ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے، اور یہ جب اگر اور مشاورتی انداز سے وہ چلتے تو ان کو اور آسانی ہوتی ہے، ان کو تقویت پہنچتی، کوئی شکایت کی نہیں، بات جیسا نہیں کہ کہ وہ بالکل بالکل جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اتر پردیش میں مسلمانوں کی سیاسی اہمیت کو بڑھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ان کا سیاسی وجود کیا ہے۔ وہ کیا بولتے برہمن سنسد ہو رہی ہے، ٹھاکر سنسد ہو رہی ہے، سب کے ساری ذاتیوں کو، سارے لوگوں کو اتر پردیش میں اہمیت دی جا رہی ہے۔ کوئی مسلمانوں کے مدعوں پر سوال نہیں کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کے ایشوز پر بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کرنا۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم نوجوان ہیں وہ پریشان ہیں، وہ کئی طرح کی حالات سے دوچار ہیں، اور ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کی قیادت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں تو وہ ہمارے علماء آئے اور ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی رہنمائی کرے، انہیں سیدھا راستہ بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اور آپ سب پر ذمہ داری آتی ہے۔ اور اس لیے میں نے آپ کے انتخاب کیا اس انٹرویو کے لیے، دوسرے علماء بھی ہیں لیکن آپ ان علماء کرام میں ہیں کہ آپ خانقاہ اور دیگر ملی سرگرمیوں کے ساتھ آپ سیاست میں بھی باضابطہ طور پر اب سرگرم ہو گئے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں سے آپ کی ملاقات بھی ہے، یا ان کے اجلاس میں بھی آپ آنے جانے لگے ہیں، تو براہ راست آپ سیاست میں ہیں، آپ کے انٹرویوز اور ساری چیزیں آ رہی ہے، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ ویسی صاحب نے جو کچھ کہا ہے سیدھے آپ سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جس پترکار نے ان سے کوشچن کیا تھا کہ جو یو پی کے علماء ہے، جو سرگرم ہے، وہ آپ کی سیاست کے خلاف ہو رہے ہیں، انہیں بے چینی ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ علماء کرام سے ملنا چاہتے ہیں، تو کیا کچھ حل نکل سکتا ہے، کچھ پلان سوچا ہے؟ اگر آپ ویسے صاحب سے ملتے ہیں، یا میں چاہوں گا کہ ویسے صاحب کو آپ سے ملاقات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ ضعیف ہیں، صحت آپ کی اس لائق نہیں رہے گی، اور حسن اتفاق ہے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں، ویسے صاحب کبھی لکھنؤ یو پی آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو میرے خیال میں ان کے جو لوگ ہیں انہیں بتانا چاہیے، ملاقات آپ دونوں کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خود دیش اور اتر پردیش کے لیے ایک بہتر راہ نکلے گی۔ تو کیا کچھ پلان آپ نے سوچا ہوا ہے؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ مل کر کے کیا کر سکتے ہیں یو پی میں؟ دیکھیے، میں وسیع صاحب کی اس رائے اور تجزیے سے 100% متفق، یعنی یہ 99% بھی نہیں، 100% متفق ہوں کہ صرف یو پی میں نہیں، پورے ملک میں مسلمانوں کا سیاسی وزن زیرو کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، ان کی شاطرانہ چالوں کو بھی دخل ہے، اور مسلمانوں کی سیاسی کم شعوری اور سادہ لوہی کو بھی دخل ہے، اور ویسی صاحب کا تجزیہ بالکل درست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہماری ان کی بات ہوگی، آپ تو شاید میرے خیالات سے واقف ہیں، میں تو برابر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی مسافر کی طرح ہم کو الیکشن کی ٹرین کا انتظار کرنا چاہیے، قلی کی طرح نہیں کرنا چاہیے، اور یہ میں برابر کہا کرتا ہوں کہ آزادی کے بعد سے اب تک ہم قلی ہی کی طرح انتظار کرتے رہے، تو کہاں پر جب ہم آپس میں پاس میں مل کر بیٹھیں گے تو بالکل مجھے تو بہت اطمینان ہے، اس لیے کہ مجھے دل میں تو ان کی بہت قدر ہے، مجھے تو یہ اطمینان ہے کہ ہم جب مل کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اتفاق رائے کی شکلیں نکلیں گی، غلط فہمیاں
چاہے وہ ادھر سے ہوں چاہے ادھر سے ہوں، وہ کم ہوں گی، دور ہوں گی۔ اس وقت ملت کو باہمی اختلافات کا کوئی تحمل نہیں ہے۔ اس وقت تو آپ سب فاصلوں کو کم کرنا چاہیے اور آپس میں نقطہ نظر میں ممکن حد تک اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ میں اس کا بالکل قائل ہوں اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ میں بالکل ویسی صاحب کی اس بات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اگر میری صحت اس لائق ہوتی تو میں تلاش کرتا ہوا ان تک پہنچ جاتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری صحت اس لائق نہیں ہے۔ اگر وہ تشریف لائیں، رابطہ قائم کریں تو بہت خوشی سے میں ان کا استقبال کروں گا، اور پھر ہم لوگ جو بات کریں گے اس سے مجھے یہ بھی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نقطہ اشتراک اور نقطہ اتحاد نکل آئے۔ تمام کی عزت کرتا ہوں، اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو میرے پاس ان کی تکلیف کی دوا ہے، وہ مجھ سے رابطہ کر لیں، ان کی تکلیف دور ہو جائے گی اگر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ مگر ان کو یہ دیکھنا ہے کہ جین چودھری کے سٹیج پر 10 سال کا ضمیر اللہ ایک MLA ہے، اس کو آپ ڈھکیل دیتے ہیں۔ کئی ایسے ویڈیوز آ رہے کہ بڑے بڑے مسلم نیتا ہیں سماجوادی کے، ان کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ حصے داری کی لڑائی MIM پارٹی لڑ رہی ہے، آپ حصے داری کی لڑائی میں آپ شامل ہو جائیے، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے کام کریں گے۔ اب بہت آپ نے ساتھ دیا، آپ دیکھیے کتنے سمیلن، برہمن سمیلن ہو رہا ہے، ٹھاکر سمیلن ہوتا ہے۔ ارے بھائی مسلمانوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی نا اتر پردیش میں، ان کی ووٹ کی ویلیو کی اہمیت نہیں رہی۔ تو اس لیے ہم ان تمام بزرگوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کی سرپرستی کریے باپ۔ یہ جو نوجوان جو دوڑ رہا ہے، حصے داری کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ ان نوجوانوں کی سرپرستی کریے، ان کے لیے دعا کریے، ان کے لیے آشیرواد کریے، اور یقیناً آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے میرے پاس اس کا علاج ہے، میرے سے ملاقات کریے۔